بہت اچھی بات ہے. میں آپ کو حدیث پاک پڑھ کے اگر سنا دوں تو بہت اچھا نہیں رہے گا؟ آپ توجہ رکھیں. آپ آپس میں بات فرمائیں گے تو آپس میں بات کرنے کے معاملات پر ایک دوسرے سے نہ پوچھیں نا. جو سوال آپ کے ذہن میں، آپ اس سوال کو ہمارے سامنے رکھیں تو اس سوال کو سامنے رکھنے کی بنیاد پر آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اور آپ آسانی کی ترتیب پر آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں. حدیث پاک میں حضرت مجاہد فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دم مسفوح ہے، جو خون ذبح کرتے وقت نکلتا ہے، یہ بالکل حرام ہے. آپ نے یہ بھی نہیں کھانا. نر مادہ کے پیشاب گائے یہ بھی نہیں کھانے. خصیتین یہ بھی نہیں کھانے. غدود ہے یہ بھی نہیں کھانے. پتا ہے یہ بھی نہیں کھانے. تو ان چیزوں کو حدیث پاک میں منع فرمایا گیا، جس میں یہ کپورے بھی شامل ہیں. لوگ کہتے ہیں جی آنکھوں کا فائدہ ہے. میں نے کہا خالی ہکے کپوریاں دی کیڑی قصور ہے؟ سب شے ملا کے کھاؤ، دماغ دا ہی فائدہ ہے. چیتے دا علاج کراونا پوسی. بھئی جس کو اللہ رسول نے منع کر دیا تو وہ منع ہی ہے. پورے جانور کو روسٹ کر کے تھوڑا کھانا ہے. تو بھائی کوئی جانور کے قبول کرنے کے بھی اصول ہوتے ہیں، قبول کے اصول نہیں ہوتے؟ بولیے. یہ جو وہاں کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے، اس کے بھی اصول ہوتے ہیں نا. تو بھائی قبولیت کے اصول ہوتے ہیں تو اصول ذرا دیکھا کرے. جی نر مادہ جانور کی پیشاب گاہ بھی ہے، اس میں خصیتین کپورے بھی شامل ہیں، بہتا ہوا خون بھی شامل ہے اور پتا بھی شامل ہے. جی اگر قربانی سے پہلے مر گیا ہے اور اس پر قربانی واجب ہے تو یہ دوسرا خریدے گا، اور جس پر قربانی واجب نہیں تھی بس اس کا ہو گیا، آپ وہ دوسرا نہیں خریدے گا. اور اگر کسی بندے نے بالکل قربانی کے آخری دن میں قربانی ذبح کر رہا ہے اور ذبح سے پہلے جانور مر گیا اور خریدتے خریدتے وہ دن بھی نکل گیا، تو اب یہ بندہ قربانی کے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا. جی زبردست. یہ بھی آج کل سوال آ رہا ہے کہ بعض جانور قربانی کے تول کر دے رہے ہیں، تو تول کر جانور جو دیتے ہیں تو ان کا خریدنا بھی جائز ہے. بھائی وہ تول کر دیں، خریدنے کی قسم ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ بیوپاریوں کا مسئلہ ہے، خریدنے اور بیچنے والے کا، لیکن اس سے آپ کی قربانی پر کوئی اثر نہیں آئے گا. دیکھیں اگر ان سے حاصل شدہ آمدنی اس کے پاس 80,000 روپے تک جمع ہے تو پھر اس پر قربانی آ گئی، ورنہ نہیں ہے. حرام کاروبار والے کو آپ شامل نہیں کر سکتے. سودی کاروبار والا شامل ہوا تو گیا. اس سے بہتر ہے اگر اجتماعی قربانی ہے تو یہ سودی کاروبار والے 7 ڈھونڈ لیں اور 7 کو ایک گائے دے دیں. ہوئی سب کی ہوئی، نہ ہوئی سب کی ہوئی، اپنے حصے میں ان کو شامل نہ کرنا. جی ہاں، غیر مسلم کو آپ قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، جائز ہے. اگر بھیڑ ہے تو اس کا 6 ماہ کا بچہ ہو، وہ 1 سال کے ساتھ کھڑا ہو اور 1 سال کا لگے تو اس کی قربانی ہو جائے گی بھیڑ اور دمبے کی. اور بکری ہو تو پورا 1 سال، اور گائے بھینس ہو تو پورے 2 سال ہونے چاہیے، اور اگر اونٹ ہو تو پورے 5 سال ہونے چاہیے. اس کے لیے دانت کا مسئلہ نہیں ہے کہ دوندا ہے یا چوگا ہے یا کھیرا ہے، یوں نہیں ہے. عمر دیکھی جائے گی. عمر 2 سال پوری ہے، چاہے پکا کھیرا ہے، اس کی قربانی جائز ہے. عمر دیکھی جائے گی. جی اونٹ کے حصے بھی 7 ہے بیٹا، لمبی گردن کی وجہ سے 14 نہیں ہے. جی ہاں بالکل تولیں گے. جب اس میں شریک کرو گے تو حصے تولو گے. شریک کا حصہ آپ نے تول کے کرنا ہے. جی ایک بندہ 3 حصے لے لے، 7 حصے پورا کر لیں، چاہے بندے 5 ہو، 5 بندے بھی قربانی میں شریک ہو جائیں، حصے آپ 7 کر لیں. ویسے دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دے سکتے. جی
اگر آپ منڈی سے خریدیں گے تو آپ کو لکھائی کے پیسے دینے پڑیں گے، شرعاً دینے پڑیں گے، آپ پہ لازم ہے. اور اگر آپ منڈی سے نہیں خرید رہے پھر آپ کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے، صراط مستقیم عطا فرمائے. جی جی خریدتے ہیں دیکھنے کے اعتبار سے جو ہے نا، جیسے گوشت خریدتے ہیں ہم، اس اعتبار سے جو ہے نا وہ ہمیں مہنگا نظر آ رہا ہوتا ہے. وزن کو دیکھتے ہیں، اس چیز کو دیکھنا کہتے ہیں ضروری ہے. اس حد تک تو آپ دیکھیں کہ میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہا، اس حد تک آپ دیکھیں، وزن کو بھی دیکھیں، اس کی قیمت کو بھی دیکھیں، اسے کم نیچے کی بات بھی کریں. لیکن اگر جب آپ کو سمجھ آ گیا کہ دھوکہ نہیں کر رہا، پھر اللہ کی رضا دیکھیں اور آپ پیسے دے دیں. آپ جانور بدل لیں، پھر بدل دیں، آپ کوئی نہیں مسئلہ. اس میں آپ اپنے شرکاء کو بھی ساتھ دیکھیں نا، تاکہ کسی کا حق زیادہ نہ لیا جائے یا کم نہ لیا جائے. یہ بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ بیٹھیے، یہ فرما رہے ہیں کہ اگر منڈی میں ہم جانور دیکھ لیں، ہم پسند آ جائے اور اسے کہ ہم نے پیسے ویسے ادھر نہیں دینے، تو شام کو گھر لے آنا تو یہ کر لیں گے. بھائی قربانی تو آپ کی ہو جائے گی، لیکن حکومت کے آپ مجرم ہوں گے. آپ منڈی کے پیسے نہ بھی دینا، قربانی آپ کی ہو جانی ہے، لیکن آپ جرم کر رہے ہیں. جو جرم ہے اسے ماننا پڑے گا. شرعاً جائز نہیں ہے، گناہ گاری آئے گی کیونکہ اس میں جرم آ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ قربانی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہے. ایک غلط کام ہم کر رہے ہیں، ایک جرم کر رہے ہیں، ایک زیادتی کر رہے ہیں. بیٹا ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ جانور مویشی نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ جانور جو چوپائے گھر میں پالتو ہیں. ہرن شکاری ہے، یہ پالتو نہیں ہے. پالتو جانور کی قربانی ہونی ہے. من بہیمت الانعام، بہیمہ کہتے ہیں جو گھر میں بندوں کے پاس پالے جاتے ہیں. ہرن کوئی پلندہ ہے پورے ڈیرے کیا ہے، کوئی نہیں، پورے شہر میں کسی کے پاس نہیں ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.